اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تم سے فرماتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ کتنا سکون ہے نا، کتنا خوبصورت دلاسا ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے، دیکھو پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ ہوں، ہر حال میں ہوں۔ تم پریشان ہو، تم تکلیف میں ہو، تم لوگوں کی باتوں سے حوصلہ ہار رہے ہو، میں سب دیکھ رہا ہوں، میں سب سن رہا ہوں۔ دیکھو بس پریشان مت ہونا، مجھ پہ یقین رکھنا، میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ جب اللہ پاک خود کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، تو ایسے دوست کے ہوتے ہوئے پریشان کیوں ہیں، تنہا کیوں ہیں، ڈپریشن میں کیوں ہیں؟ آپ مایوس ہونا چھوڑیں، اپنے دوست سے رابطہ کریں، کیونکہ عزت مرتبے محبتیں عرش سے اترتی ہیں، اس لیے عرش والے سے رابطہ مضبوط کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ نے انسان کو تحفہ دینے کا وعدہ کیا ہے صبر کے ذریعے۔ جب اللہ ایک بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہے تو صبر کرنے والے کے بدلے جنت ملا کرتی ہے۔ اب صبر کرنے پر اتنی بڑی چیز مل رہی ہے تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی مشکلات پر کیوں صبر نہیں کرتے؟ اللہ پر یقین نہیں ہے کیا؟ یقین ہے تو کیوں کمزور محسوس کرتے ہو خود کو؟ رب کہتا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، مجھ سے مانگو، میں عطا کرتا ہوں۔ جب اللہ نے خود وعدہ کیا ہے تو کیوں لوگوں میں سکون ڈھونڈتے ہو؟ کبھی خود کو ٹائم دیا ہے؟ خود کو وقت دو، خود کے ساتھ وقت گزارو، خود کو خود میں ہی کھو گے تو صبر آئے گا۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے نا، وہ تمہیں ایک دن عطا کرے گا۔ پھر وہ کیسے عطا کرتا ہے یہ تم بھی تو جانتے ہو نا۔ وہ پہلے تمہارے لیے ناممکن حالات پیدا کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس حالات میں اس کا بندہ کیسے صبر کرتا ہے، کیسے وہ پھر بھی سب اللہ پر چھوڑ کر سکون سے اپنی نماز یقین سے پڑھتا ہے، کیسے وہ ان حالات کو عارضی سمجھ کر اپنا حوصلہ نہیں ٹوٹنے دیتا ہے، بس وہ اپنے بندے کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، اس کا یقین خود پر مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ پھر جب وہ اپنی یہ چاہت پا لیتا ہے، پھر وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دیتا ہے۔ ہاں، وہ ایسے پلک جھپکتے معجزے کر دیتا ہے۔ کوئی بھی تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی، یہ اللہ کا وعدہ ہے ہم سے۔ اگر آپ کی آزمائش سخت سے سختر ہو رہی ہے تو ممکن ہے آپ محبت کی منزلیں طے کر رہے ہوں، ممکن ہے آپ محبوب بندوں کی فہرست میں گردانے جانے لگے ہوں۔ تکلیف ملتی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جو درد ہمیں اپنی بساط سے زیادہ لگتا ہے وہ دراصل ہمارے حوصلوں کی حدود کے اندر ہوتا ہے اور ہم اسے پہچان نہیں پاتے، بس تکلیف کی ذرا سی شدت پر ڈھہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ دینے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ سب سے کیا ہوا ہے، لیکن بخشش کا وعدہ سب سے نہیں کیا۔ پھر کیوں لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں اور مغفرت کے لیے بے فکر؟ اس بات پر سنجیدگی سے غور کریں اور اللہ سے ہمیشہ مغفرت کی دعا مانگتے رہیں۔
اللہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب کرے، آمین۔ جو قریب ہوتا ہے مدد کے لیے اسے ہی پکارا جاتا ہے، اور رب سے زیادہ کوئی بندے کے قریب نہیں۔ وہ سب سے پہلے سننے والا اور سب سے پہلے جان لینے والا ہے۔ اسے لفظوں میں کہنے کی ضرورت نہیں، اسے لکھ کر درخواست دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے دلیلیں بھی نہیں چاہیے کہ ہمیں مدد کیوں چاہیے۔ اس ذات تک پہنچنے کے لیے بس اسے پکارنا پڑتا ہے۔ وہ سب کا دوست ہے، سب کا مددگار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اگر تم مجھ کو رد کر دو گے تو میں تمہیں اپنی نظر میں رد کر دوں گا۔ جب شیطان مردود نے کہا کہ اے رب، تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو ہمیشہ بہکاتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی اور اپنے اعلیٰ مقام کی، جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا۔ آیات کبھی بھی اتفاق سے آپ کے سامنے نہیں آتی، یہ اللہ کے حکم سے بہت اوپر سے آتی ہیں اور ایک نعمت کی طرح عطا ہوتی ہیں۔ اکثر ہم جس مسئلے میں الجھے ہوتے ہیں تو فیس بک یا واٹس ایپ میں اسی کے متعلق آیت آ جاتی ہے، اس وقت اس کو اپنے لیے ایک پرائیویٹ میسج سمجھا کریں اور کچھ دیر رک کر غور کیا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیونکہ آیات کا وقت، مقام، دل کی کیفیت، آپ کے اس وقت کے حالات، سب کا فیصلہ آسمانوں پر کیا جا چکا ہوتا ہے، اور یہی قرآن کا معجزہ ہے۔ لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا، وہ آپ کے مالک نہیں ہیں، وہ آپ کے رازق نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا ہے، سو انہیں اس بات کی اجازت ہی کیوں دی جائے کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بھر دیں، آپ سے آپ کے خواب چھین لیں، آپ کو آپ کی اپنی ہی نظروں میں بے وقت کر دیں۔ آپ نے صرف اللہ کو دیکھنا ہے، صرف اللہ کو سننا ہے اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے کہ جس نے آپ سے خود آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کا ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے۔ کیوں پریشان ہوتے ہو اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کر کے خوش ہے؟ کیا تم نے پڑھا نہیں؟ اللہ فرماتا ہے اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے اپنے رب کو کافی کر لیا تھا، سو دیکھو کتنے بڑے لشکر کو اکیلے موسیٰ علیہ السلام کی دعا نے مات دے دی تھی۔ آپ بھی کافی کر لیں اپنے لیے اپنے رب کو، پھر دیکھیں ساری رکاوٹوں کو مات ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں فرمان ہے، پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ تم سے فرماتا ہے، جب بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے تو پھر اس کو تسلی دی گئی ہے کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ایسے کڑکڑا کر مانگے کہ اللہ پاک آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر فوراً عطا کر دے۔
حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی بڑی بیماری میں اتنے عرصے کے بعد جب صحت عطا کی گئی تو اللہ پاک نے پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں ان کو عطا کیں۔ حالانکہ وہ سب جو پہلے تھا وہ تو تباہ ہو چکا تھا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب کی طرف ہی آہوزاری اور شکر گزاری کرتے رہے اور مانگتے رہے، تو اللہ پاک نے بھی پھر ہر طرح کی نعمتیں عطا فرما دیں۔ ہم نے بھی ہر حال میں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے صرف اللہ پاک کی رحمت کی طرف توجہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سب کے کام بنائیں گے۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ہار گئے ہیں، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ سنو اے ٹوٹے دل والی خاموش لڑکی، اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہیں تمہاری خواہش سے زیادہ دینے والا ہے۔ تم بس صبر کے ساتھ چلتی جاؤ، کیونکہ تمہاری منزل بہت خوبصورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہوں گے۔ کہہ دو میرے بندوں سے کہ دنیا کے کہے پر یقین نہ رکھو، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر بات سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ میں ان لوگوں کی جرأت پر ہمیشہ حیران ہوتی ہوں جو اللہ کے بندوں سے اللہ کے سامنے زیادتی کرتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ جو دیکھ رہا ہے وہ انصاف بھی کرے گا اور سزا بھی دے گا۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے اور وہ اپنے بندوں سے رائی کے دانے کے برابر ہونے والی زیادتی کا بھی حساب لیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی تکلیف نہیں بھولتا اور نہ دل آزاری۔ ہر مصیبت کے پیچھے خوشی کی راہ ہوتی ہے۔ تمہارا صبر اور استقامت اس کے لیے ایک امتحان ہے۔ مشکلات کے سامنے جھکنے کی بجائے ان سے نہایت قوت اور ہمت سے نمٹیں۔ یاد رہے اللہ تمہارا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے اور اس کا وعدہ ہے کہ آخری مقصد تک تمہارا ساتھ دے گا۔ اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا ہوا جو ساری محنت ضائع ہو گئی؟ کیا ہوا سب نے چھوڑ دیا؟ کیا ہوا سب کے آگے برے بن گئے؟ کیا ہوا مسلسل ناکامی ہے؟ کیا ہوا مسلسل تنگی ہے؟ کیا ہوا کوئی راہ نظر نہیں آتی؟ یاد رکھیں اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو بھولے گا نہیں۔ تو پھر کیا غم، پھر کیا پریشانی؟ لوگوں کی بیزاریت پر پریشان نہ ہو۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کے پاس اعزاز ہے، آپ کا رب آپ سے بیزار نہیں ہوگا۔ تو پھر مسکرائیے اور ہر دکھ درد تکلیف کو سپرد خدا کر دیں، پھر ایک سکون نازل ہوگا جو ہر چیز سے بے نیاز کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے یہ لوگ تمہاری خیر خواہ نہیں بلکہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے فرماتا ہے اور تیرا رب تجھے بھولنے والا نہیں۔ تم انسان ہو، تم ہر چیز کو نظر انداز کر سکتے ہو، تم بھول بھی جاتے ہو گے، لیکن وہ تمہارا اللہ ہے جس نے تمہیں بنایا ہے۔ جو بھی کچھ تم کرتے ہو
وہ کچھ بھی نظر انداز نہیں کرتا اور وہ کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہے۔ آپ نے رکنا نہیں ہے، پھر آپ کے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، آپ کے سامنے کتنی ہی مشکلات اور رکاوٹیں کیوں نہ ہوں، آپ کو ایک ہی دعا اللہ سے مانگتے ہوئے کتنے ہی سال کیوں نہ گزر گئے ہوں، آپ کو ایک ہی چیز کے لیے کوشش کرتے ہوئے کتنا ہی وقت کیوں نہ ہو گیا ہو، آپ کو بس امید اور یقین لے کر آگے بڑھتے رہنا ہے، کیونکہ آپ کے لیے آپ کے رب کی مدد ضرور آئے گی، اور ایسی زبردست مدد آئے گی کہ ساری تدبیریں اور دعائیں آپ کے حق میں ہو جائیں گی، یہاں تک کہ رکاوٹیں بھی آپ کا راستہ بن جائیں گی۔ اللہ فرماتا ہے اور اللہ آپ کی مدد کرے گا، زبردست مدد۔ جس کا نام السلام ہے یعنی سکون دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں بے سکون رکھ سکتا ہے؟ جس کا نام الغفور ہے یعنی بخشنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں معاف نہیں کرے گا؟ جس کا نام الرزاق ہے یعنی دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں ان چیزوں سے محروم رکھ سکتا ہے جن کی تمہیں ضرورت ہے؟ تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کا ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے۔ میں اپنے بستر پر دراز یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور انہیں حضرت یوسف علیہ السلام واپس مل گئے، تو کیا ہماری بھی ایسی کوئی دعا معجزاتی طور پر قبول ہو سکتی ہے؟ اس سوال سے میری آنکھیں نم ہو گئیں اور اسی لمحے مجھے اللہ کا ایک مبارک نام المجیب یعنی قبول کرنے والا، جواب دینے والا یاد آیا، اور میرے آنسو تیزی سے میرے چہرے کو بھگونے لگے۔ مجھے احساس ہوا کہ جس رب کا ایک نام ہی قبول کرنے والا اور جواب دینے والا ہے، تو وہ رب ہمارا بھی اتنا ہے جتنا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری تڑپ کو دیکھ کر ہماری دعا قبول نہ کرے؟ اور اس خیال نے میرے دل کی بے چینی کو پل بھر میں غائب کر ڈالا۔ بے شک وہ بہت محبت کرنے والا رحیم رب ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا، کچھ رنج نہ کر۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اب تو نہ ڈر۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ پاک خود فرماتے ہیں، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی مددگار۔ اور عنقریب اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہ تھی۔ ہر چیز اللہ کے کن کی محتاج ہے، اس کا بھروسہ رکھو اور مسکراتے رہو، کبھی بے سہارا نہیں رہو گے۔ وہ مالک بس تھوڑا امتحان لیتا ہے، پھر کامیاب ہونے والے کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ لوگوں کی باتوں پر صبر کرو، جس کا جیسا ظرف ویسا اس کا قول و فعل۔ غمزدہ نہ ہونا، اللہ کا وعدہ یاد رکھنا، مشکل کے بعد آسانیاں ہیں۔ دیکھو، ہار مت مان لینا، تھک نہ جانا، رونا مت، دل برا نہ کرنا، جیت انشاءاللہ تمہاری ہوگی۔ یہ مشکلات بس ختم ہونے ہی والی ہیں، یقین رکھو انشاءاللہ حالات بدلیں گے۔ آپ میں جتنی طاقت تھی آپ نے اتنی دعائیں مانگ لی ہیں، اب باقی کا کام اپنے اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ ان دعاؤں کو پورا کرنے کی طاقت
صرف اسی کے پاس ہے۔ جو اللہ کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں ان پر وہ اپنا خاص فضل کرتا ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ کا فضل ہمیشہ معجزوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، بلا شبہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، پس آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔